میرے عزیزو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کس طرح قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے یہ ظالم لوگ کس حد تک گزر رہے ہیں۔ ان قریب نتیجے سامنے آنے والے ہیں، اور یہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس بار ظالم کی اوقات لوگوں نے دکھا دی ہے۔ اور آپ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں گے کہ جب سے اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا اور دنیا میں انسانوں کو بھیجا تو ہر طرح کے انسان دنیا میں آئے، کوئی بادشاہ ہوا، کوئی حاکم ہوا، کوئی محکوم ہوا، اور نہ جانے ان میں سے کتنے ظالم بادشاہ بھی گزرے ہیں، لیکن ان کے ظلم کی جب انتہا ہوئی، جب ظلم انہوں نے حد سے زیادہ کیا تو اللہ رب العزت نے ان کی ایسی پکڑ کی کہ اس کے بعد میں ان کی نسلیں برباد ہوتی ہوئی نظر آئی۔ یہ بات ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ظلم ہمیشہ نہیں رہتا، کہیں نہ کہیں ظلم کی انتہا ضرور ہوتی ہے، لیکن اے مسلمانوں آپ سے گزارش ہے، ہم آپ سے گزارش کریں گے، آپ سے التجا کریں گے کہ نتیجہ جو بھی ہو آپ کو کمزور نہیں پڑنا ہے۔ اگر آپ ڈرنے لگے اور کمزور ہو گئے تو یہ لوگ صرف آپ کو استعمال کریں گے اور چھوڑ دیں گے۔ صرف آپ کا استعمال کرنے کے بعد میں، آپ کی ہر چیز کے ساتھ میں کھلواڑ کرنے کے بعد میں، آپ کو برباد کرنے کے بعد میں یہ لوگ چھوڑ دیں گے۔ مسلمانوں آپ بھی اپنا ایک وقار پیدا کریں، اپنی اہمیت کو سمجھیں، اپنے مقام کو سمجھیں، اپنا ایک مقام حاصل کریں، کیونکہ آپ بھی ہر معاملے میں برابر کے شریک ہیں، آپ بھی ہر معاملے میں برابر کے حصے دار ہیں۔ صرف انہی لوگوں کا راج نہیں ہے، بلکہ اگر مسلمان چاہے ایکتا مسلمان کے اندر ہو جائے، اتحاد مسلمان اپنے اندر پیدا کر لے، رب کعبہ کی قسم بڑی سے بڑی طاقتیں مسلمانوں کے سامنے جھکتی ہوئی نظر آئی ہیں۔ آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تاریخ کو اٹھائیں، مختصر تھے لیکن متحد تھے، جدھر نکل جایا کرتے تھے علاقے فتح کر لیا کرتے تھے۔ ظالم لوگ، دشمن لوگ آپ کے چہروں کو دیکھ کر کے، آپ کا نام سن کر ہی گھبرا جایا کرتے تھے۔ تو میرے عزیزوں مسلمانوں، اگر آپ ڈرتے رہے تو یہ لوگ اسی طرح آپ کی موب لنچنگ کرتے رہیں گے جس طرح اب تک کرتے آئے ہیں۔ اور اگر یہ ظالم دوبارہ آتے ہیں تو ایک بات یاد رکھنا، آپ کے خلاف ان ظالموں سے اس بار بہت خطرناک تدبیر بنا رکھی ہے۔ ان ظالموں نے آپ کے خلاف بہت کچھ تیار کر رکھا ہے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ہندوستان سے مٹانے کے لیے، مسلمانوں کا نام و نشان ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کا ووٹ ختم کرنے کے لیے نہ جانے کون کون سی سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ اور ان کے جو پروپیگنڈے ہیں وہ کسی سے میرے عزیزوں پوشیدہ نہیں ہے، لیکن ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کا خوف ہمیں دل میں نہیں رکھنا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، مسلمان، حقیقی مسلمان وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے ساری کائنات اس سے ڈرا کرتی ہے، ساری دنیا اس سے ڈرا کرتی ہے۔ جو اللہ کا خوف، جو رب کریم کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں، ساری دنیا اس سے خوف کھایا کرتی ہے۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ ہمیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ اب آپ سے یہ گزارش ہے مؤدبانہ کہ آپ کسی بھی کونے میں بستے ہوں، آپ یو پی کے یا ہندوستان کے کسی بھی صوبے میں رہتے ہوں یا کسی بھی جگہ پر آپ بستے ہیں، مسلمانوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اپنے علاقے میں، اپنی بستی سے، آپ جہاں بھی رہتے ہیں آپ رب کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمارے حق میں بہتر فیصلہ فرمائے، رب کریم مسلمانوں کے حق میں بہتر فیصلہ فرمائے اور ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے۔ میرے عزیزوں، وہ ظلم بھلایا نہیں جائے گا کہ جو ان لوگوں نے مسلمانوں پر کیا ہے، مسلمانوں کی بہن بیٹیوں
پر کیا ہے، مسلمانوں کی بہن بیٹیوں کی عزت کے ساتھ میں جو انہوں نے کھلواڑ کیا ہے، اور اکیلے نہتے مسلمانوں کو جو انہوں نے مارا ہے، اس چیز کو بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ تو آپ سے مؤدبانہ مخلصانہ یہی گزارش ہے، آپ جہاں بھی بستے ہیں اپنی ذات کے لیے نہیں، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ تمام ہی امت مسلمہ کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے حق میں بہترین فیصلہ فرما۔